بسم الله الرحمن الرحيم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جملہ متبعین و صالحین پر. میرے اسلامی بھائیوں، آج کے میرے درس کا موضوع ہے اسبال ازار کی شرعی حیثیت. انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق ہم 4 چیزوں کو دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز، اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، تکبر کے ساتھ پہنتا ہے، تو شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 3، اس کے متعلق لوگوں کے کیا شبہات ہیں اور اس کے کیا جوابات ہیں؟ نمبر 4، کن لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے؟ لباس انسان کے ستر پوشی اور خوشنمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس کی نظافت، رنگوں کا انتخاب، تراش خراش انسان کی طبیعت کے سلیقہ مندی کا پتہ دیتی ہے. دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ اس کا ایک قومی رشتہ ہے. اللہ رب العالمین کے بے شمار مخلوقات میں سے صرف انسان کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے 2 لباس عطا کیا. ایک ستر پوشی کا لباس، جس کے ذریعہ سے انسان اپنے اعضائے جسمانی کو مزین کرتا ہے. دوسرا تقوی کا لباس. سورہ اعراف آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، میں نے تمہارے لیے لباس کو پیدا کیا جو تمہارے پردہ دار جسم کو چھپاتا ہے، اور وہ تمہارے لیے موجب زینت بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر لباس کے 2 فائدے بتلائے ہیں. ایک ستر پوشی، دوسرا زینت کا ذریعہ. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے لباس کے اصول و ضوابط کو بھی بتلا دیا ہے کہ اس کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا ضوابط ہیں. اس اصول و ضوابط کی پابندی ہم سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ لباس یہ انسان کے ستر پوشی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے لباس انسان کو عطا کیا ہے، تو اس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کفار سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مردوں کا عورتوں سے یا عورتوں کا مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2، موسم کے اعتبار سے لباس ہونا چاہیے، یعنی گرمی کے دن میں گرمی کا لباس، ٹھنڈی کے دن میں ٹھنڈی کا لباس، تاکہ جسم کو کچھ تکلیف نہ پہنچے. نمبر 3،
सादा सिंपल लिबास होना चाहिए, ढीला ढाला लिबास होना चाहिए। नंबर 4, पैजामा तहबंद टखने से नीचे होना चाहिए। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे भाई कस्दो इरादा के साथ और बहुत सारे भाई बिला कस्दो इरादा के साथ टखने से नीचे पैंट तहबंद इसी तरीके से पैजामे को नीचे करके चलते हैं। बहुत सारे लोग मगरिबी तहदीब से मुतासिर हो करके फैशन के तौर पर टखने से नीचे कपड़े को पहनते हैं और कहते हैं ये तो जुज़ी चीज है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आइए हम इसी के मुताल्लिक कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई आदमी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है, घसीट कर चलता है और तकब्बुर के साथ पहनता है तो उसका क्या हुक्म है। सारे उलमाए उम्मत का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर कोई आदमी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है, घसीट कर चलता है, तकब्बुर के साथ पहनता है तो वो हराम है। कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार दलाइल और नुसूस मौजूद हैं। आइए हम सबसे पहले इसको कुरानी आयात के एतबार से समझते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह इसरा के अंदर फरमाता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाल तूला, कि तू जमीन में फख्र के साथ ना चल, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है और ना आसमान की बुलंदी को पहुंच सकता है। सूरह लुकमान आयत नंबर 18 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वला तुसय्यिर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, कि तू लोगों से मुंह फेर करके बात मत करना, जमीन में फख्र के साथ मत चलना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता है। इन दोनों आयतों के अंदर और इस माने की दूसरी आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फख्र के साथ कपड़ा पहनने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया है। अब चाहे वो फख्र टखने से नीचे कपड़ा करके हो या उसकी कोई और नवीयत हो। आइए हम देखते हैं कि हदीस के अंदर इसका क्या हुक्म है। सहीहैन की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लज़ी यज़ुर्रु सौबहु मिनल खुयलाई ला यंज़ुरु इलैहि यौमल क़यामा, कि जो आदमी अज़राहे तकब्बुर कपड़े को घसीट कर चलेगा क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ नहीं देखेगा। बुखारी शरीफ के एक दूसरी रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनमा रजुलुन यमशी यजुर्रु इज़ारहु इज़ा खुसिफा बिही फहुवा यतजलजलु फिल अर्दि इला यौमिल क़यामा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी अपने कपड़े को घसीट कर चल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए उस आदमी की तरफ गए। वो आदमी जमीन के अंदर कपड़ा घसीटने की वजह से धसाया जा रहा था और वो क़यामत के दिन क़यामत के दिन तक धसाया जाता रहेगा। इसी तरीके से तीसरी हदीस है जिसको इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने रिवायत किया है, जिसके रावी हजरत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम लहुम अज़ाबुन अलीम, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 लोगों से बात नहीं करेगा, उनकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा, उन्हें पाक साफ नहीं करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहला शख्स अल मुस्बिलु इज़ारहु, जो अज़राहे तकब्बुर कपड़े को घसीट कर चलता था। दूसरा अल मन्नानु अल्लज़ी ला युता शय्यन इल्ला मन्नहु, एहसान जतलाने वाला जो किसी को कोई चीज देता था उस पर एहसान जतलाया करता था। तीसरा वो शख्स अल मुनफिकु सलअतहु बिल हल्फिल काज़िबी, वो शख्स जो अपने सामान को झूठे कसम के जरिया से बेचा करता था। इन तीनों आदमियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन बात नहीं करेगा, अपनी रहमत की नजर से नहीं देखेगा और उन्हें पाको साफ नहीं करेगा। इसके मुताल्लिक एक चौथी रिवायत अबू दाऊद की है, जिसके रावी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन असबला इज़ारहु फी सलाती खुयला फलैसा मिनल्लाहि फी हिल्लिन वला हरामिन, कि जो आदमी
اللہ رب العالمین کے حلال اور حرام ہونے پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس کے متعلق مسند احمد کی ایک 5ویں روایت ہے جس کے راوی عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے اور روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی از راہ تکبر کپڑے کو گھسیٹ کر چلتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں چوٹیوں کے مانند انہیں اکٹھا کرے گا، ہر چیز ان سے اونچی ہوگی، اور جہنم کے ایک قید خانے کے اندر اللہ رب العالمین انہیں لے جا کر کے بند کر دے گا جس کا نام بولیس ہوگا، اور جہنم کے آگوں میں سے آگ اس کے اوپر ہوگی، اور جہنمیوں کا دھون اسے پلایا جائے گا۔ ہم دوسرے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن اس کے اندر فخر نہیں پایا جاتا ہے، تکبر نہیں پایا جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن اس کے اندر فخر نہیں پایا جاتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، گھسیٹ کر چلتا ہے، لیکن اس کے اندر فخر نہیں پایا جاتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اس کے متعلق کئی روایتیں ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایو شیء جاوز الکعبین من الازار ففی النار، جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مسند احمد کی ایک تیسری روایت ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تحت الکعبین من الازار ففی النار، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ان تینوں روایتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا، اس کے اندر گرچہ تکبر نہ پایا جاتا ہو، تو وہ حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کا دوسرا سبب، ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر ابن شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفع ازارک واتق اللہ، تو اپنے ازار کو اونچا کر لے اور اللہ رب العالمین سے ڈر۔ اس حدیث کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنے کا حکم دیا ہے، اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ امر جو ہوتا ہے یہ وجوب کو چاہتا ہے، لہذا یہاں پر امر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے ٹخنے سے اوپر کپڑا رکھنا واجب ہوا۔ اس کے حرام ہونے کا تیسرا سبب، مطلق طور پر اسبال ازار کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی مطلق طور پر ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بھی کئی روایتیں ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سفیان ابن سہل لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، اے سفیان ابن سہل تم اسبال نہ کرو، اللہ رب العالمین اسبال کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ صحیحہ کی ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک واسبال الازار فان الاسبال من المخیلۃ لا يحب اللہ، اسبال ازار سے بچو، اس لیے کہ اسبال جو ہے یہ فخر میں سے، اور اللہ رب العالمین فخر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مطلق طور پر اسبال حرام ہے، جس طریقے سے امر وجوب کو چاہتا ہے اسی طریقے سے نہی جو ہے یہ حرمت کو چاہتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس کے متعلق ساری روایتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے فخر و غرور کے ساتھ اسبال ازار کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے بلا تکبر بھی اگر اسبال کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے لیکن تکبر کے ساتھ پہنتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس سے بات نہیں کرے گا، اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اسے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ لیکن
اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جتنا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اس کے حرام ہونے کا چوتھا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور آئیڈیل نہ تسلیم کرنا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو آدمی اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ صحیحین کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان صوبہ الی نصف الساق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نصف پڈلی تک ہوا کرتا تھا۔ صحیحین کی ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ حلۃ حمرا کأنی انظر الی بریق ساقی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سرخ جبہ تھا اور آپ کا کپڑا ٹخنے سے اوپر تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پڈلی کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا، آپ کے پڈلی کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ تو ان دونوں روایتوں پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اقتداء کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر و غرور سے بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے اتنا زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ آپ کا کپڑا ہمیشہ نصف پڈلی تک ہوا کرتا تھا یعنی ٹخنے سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے حرام ہونے کا چھٹا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اسبال ازار جو ہے یہ عورتوں کی مشابہت ہے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی از راہ تکبر کپڑے کو گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہ موجود تھیں، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کے کپڑے کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف بالش تو نیچے رکھیں۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہمارے قدم نظر آنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ نیچا کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم عورتوں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر مشابہت اختیار کرنے سے اخلاق و عادات میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مرد عورت کی مشابہت نہ اختیار کرے اور عورت مردوں کی مشابہت نہ اختیار کرے۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے اندر نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کے اندر مردانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے حرمت کا ساتواں سبب یہ ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک حد ایک دائرہ متعین کیا ہے کہ ہمارا کپڑا کہاں تک ہونا چاہیے۔ اگر مرد کا کپڑا اس سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی مت کرو۔ اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسراف یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے تو گویا کہ وہ اسراف اور فضول خرچی کرتا ہے۔ اس کے حرام ہونے کا 8واں سبب یہ ہے کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے تو اس کا کپڑا گندگی وغیرہ سے محفوظ نہیں رہتا ہے۔ نسائی کی روایت ہے حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک چادر اوڑھ کر کے چل رہا تھا، زمین سے میری چادر گھسیٹ رہی تھی، اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی کہ تم اپنے کپڑے کو اونچا کر لو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک دھاری دار چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میرے اندر تمہارے لیے اسوا اور نمونہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نصف پڈلی تک تھا۔ تو ان سارے اسباب سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے گرچہ اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اب آئیے ہم تیسرے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اس کے متعلق کیا شبہات ہیں۔ لوگ اس کے متعلق سب سے پہلا شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے تو جائز ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، لوگ اس کو دلیل پکڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرا کپڑا زمین سے گھسٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کو اونچا کر لو۔ میں نے اونچا کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اونچا کرو۔ میں نے اور اونچا کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرتے دم تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے نیچے اپنا کپڑا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی از راہ تکبر اپنے کپڑے کو گھسیٹ کر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا حکم ہے، میرے کپڑے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو۔ تو لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے تو جائز ہے۔ تو جس طریقے سے لوگ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مطلق طور پر اسبال حرام ہے۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب شیخ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہو۔ اگر کوئی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے اور اس کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس کا تیسرا جواب یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک متقی اور پرہیزگار صحابی تھے، ان سے فخر اور غرور کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا۔ اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات میں جواب دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے، اور اگر وہ نفی میں جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منع کیا، فوراً وہ اس سے باز آگے۔ چوتھا جواب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کپڑا نیچے ہو جایا کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی تود بڑی تھی جس سے آپ کا کپڑا نیچے ہو جایا کرتا تھا، بلا قصد و ارادہ ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارا اور آپ کا کپڑا یہ جان بوجھ کر ہوتا ہے، قصد و ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا شبہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مطلق طور پر اسبال ازار کی حرمت کے سلسلے میں روایتیں ہیں وہ مقید روایتوں کے ساتھ ان کو محمول کیا جائے گا، اس لیے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے لیکن تکبر کے ساتھ پہنتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت میں اللہ رب العالمین اس سے بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اسے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتا ہے، تکبر نہیں پایا جاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اتنا حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پہلی روایت مسلم کی ہے، دوسری روایت بخاری شریف کی ہے، اور ان دونوں روایتوں کا مکمل جواب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازارۃ المؤمن الی نصف الساق، کہ مومن کی ازار جو ہو یہ نصف پڈلی تک ہو، اور فرمایا وقال فلا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین، جو نصف پڈلی اور دونوں ٹخنے کے درمیان ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وما کان ذالک من الازار من الاسبال ففی النار، اس کے علاوہ جو اسبال ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ دو مثالیں بیان کی، دو الگ حکم بیان کیا، دو الگ الگ سزائیں بیان کی، لہذا جب فعل الگ ہو، حکم الگ ہو،
سزا الگ ہو تو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جا سکتا. مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں متفق ہوں حکم میں. یہاں پہ دونوں الگ الگ ہیں، سزائیں بھی الگ ہیں، حکم بھی الگ ہیں، اس لیے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جا سکتا. تیسرا شبہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا کپڑا ٹکنے سے نیچے ہوا کرتا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کپڑا ٹکنے سے نیچے کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری پڈلی پتلی ہے اس لیے نیچے رہتا ہے. تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کا توقع نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کپڑا ٹکنے سے نیچے رہا ہوگا، اس لیے کہ اس کے مخالف ایک روایت ابو داؤد کے اندر ان سے موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبل ازارہ فی صلاتی خیلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، کہ جو آدمی نماز کے اندر ازراہ تکبر کپڑے کو گھسیٹے گا گویا کہ وہ اللہ کے حلال اور حرام ہونے پر ایمان نہیں رکھتا ہے. دوسرا جواب یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر ہے جو موقوف ہے اور اس کے مخالف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایتیں ہیں، تو مرفوع روایت کو موقوف روایت پر مقدم کیا جائے گا. ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ اور ثابتہ عمل کرنے کے لیے نہ کہ کسی کا قول و عمل ہمارے لیے دلیل ہے. چوتھا شبہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ جزئی مسائل میں لڑتے رہتے ہیں، ہمیں بڑے بڑے مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ تو چھوٹے مسئلے ہیں، ان کا معاملہ دین کے اندر چھلکے کے مانند ہے. میرے بھائیوں میں کہتا ہوں یہ شیطان کے بھائی ہیں، ہمیں ان کے بہکاوے میں نہیں جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ 208 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنے لگو. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق کن لوگوں کو رخصت دیا گیا ہے. تو 3 لوگ ہیں. پہلا عورت کو رخصت دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے ایک ہاتھ رکھ سکتی ہے. دوسرا اگر کسی کے پیر میں کوئی زخم لگا ہو یا کوئی بیماری ہو تو اپنے پینٹ تہبند پیجامہ کو ٹکنے سے نیچے کر سکتا ہے. تیسرا اگر کسی کا کپڑا بلا قصد و ارادہ نیچے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن جب یاد آئے تو فوراً وہ ٹکنے سے اوپر کر لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو ان حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، کتاب و سنت کا پابند بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.